وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کھیل کے آغاز میں ہی پاکستان پہ ایک سیلف گول کر دیا ہے۔ لندن میں موصوف نے فرمایا، بلکہ انکشاف کیا کہ جناب ان پر اور ان کی حکومت پر بڑا دباؤ ہے تاجروں کا اور کاروباری افراد کا کہ جی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بحال کیا جائے۔ اچھا، کہنے کو تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، لیکن وہ غالباً بھول گئے کہ جو پاکستان کا اصولی موقف ہے اس کی نفی ہے۔ پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ جی 5 اگست 2019 کو جس طرح سے بھارت نے غیر قانونی طور پر تمام بین الاقوامی معاہدوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے، بائیلیٹرل جو پاکستان کے ساتھ معاہدے تھے دو طرفہ، ان کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جس طرح کشمیر کا کو ضم کیا ہے اپنی یونین ٹیریٹری میں، اس کے بعد اس کے ساتھ معمول کے تعلقات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں۔ اسی لیے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا، تجارت کو بند کیا گیا تھا۔ لیکن ہماری ایک بڑی مؤثر لابی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ ہر قیمت پہ کچھ بھی ہو جائے، کشمیریوں کی کتنی ہی لاشیں کیوں نہ گر جائیں، کشمیریوں پہ کتنے ہی ظلم کیوں نہ ہو جائے، جو مسلمان اقلیت ہے بھارت میں اس کے ساتھ کتنے ہی سانحے کیوں نہ گزر جائیں، لیکن اپنی چونی اٹھنی بنانے کے لیے جو ہے، یا اربوں روپے بنانے کے لیے، یا پتہ نہیں کتنی بڑی رقم بنانے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارت بہت ضروری ہے۔ اس میں پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو آپ کہتے ہیں اٹھا کر چولہے میں پھینک دیں، تو یہی صورتحال ہے۔ اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ خواہش کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف لوگ کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اسی طرح کی کوشش ہوئی تھی، آپ اگر یاد کریں، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کابینہ میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کی بڑی ڈٹ کے مخالفت کی، اور یہ جو خواہش تھی اس کو پورا نہیں ہونے دیا۔ نون لیگ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بھارت سے تعلقات کے حوالے سے اور زیادہ کمزور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر مختلف وقتوں میں یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کو یک طرفہ کنسیشن بارہا دیے، اور مودی کے ساتھ جو ان کی جس طرح کی دوستی تھی، اور اس کو بڑی اچھی طرح سے اپنی کتاب میں عبدالباسط صاحب نے، جو کہ پاکستان کے ہائی کمشنر ہوا کرتے تھے دلی میں، اور نواز شریف ہی صاحب کا دور تھا، اس پہ انہوں نے قلم بند بھی کیا ہے کہ کس طرح سے کشمیر کوس کو انڈرمائن کیا گیا۔ خیر، اس کی تفصیل میں آپ کو پھر کبھی دوں گا۔ ہم آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی طرف۔ اسحاق ڈار صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا، تو کیا اس کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہے؟ اور اگر چلے پہنا دیتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر بھارت میں اس وقت کوئی ٹیکرز فور پیس نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ بھارت الیکشن کے موڈ میں ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جی بھارت میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی جو اندرونی پالیسی ہوتی ہے وہ مسلم دشمنی پر ہوتی ہے، بی جے پی کی اگر ہم بات کریں، اور جو ان کی بین الاقوامی جو فورن پالیسی ہوتی ہے، ان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس میں پاکستان دشمنی کا عنصر جو ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اور پاکستان نے 12 اس بات کا خواہش کا اظہار کیا ہے، انگنت مرتبہ کیا ہے کہ جناب گفتگو کے ذریعے تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن وہاں پر کوئی گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ وہ ان کی ایک مرغے کی ٹانگ اڑتی ہے کہ جی دہشت گردی کا ذمہ دار، مبینہ دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور پاکستان جب تک اپنا چلن ٹھیک نہیں کرے گا اس وقت تک گفتگو ممکن نہیں ہے۔ تو گفتگو برائے گفتگو کے لیے بھی بھارت تیار نہیں ہے، بلکہ پاکستان پہ مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے، اور پاکستان میں خود وہ مداخلت کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے، اور اس کا بالکل ایک کہتے ہیں نا زندہ ثبوت بطور کلبھوشن یادیو کے پاکستان میں موجود ہے۔ تو یہ تمام حقیقت اپنی جگہ۔ پھر جب آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ انہوں نے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بائیلیٹرل اور بین الاقوامی اس کی دھجیاں بکھیری، اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پھر نارملائز کرتے ریلیشن ون سائیڈڈ، ایک یک طرفہ مراد دے کر، تو اس کا مطلب ہے جو بھارت کی نئی ریڈ لائن ہے اس کو آپ جو ہے قبول کر رہے ہیں۔ اس کی نئی ریڈ لائن یہی ہے نا کہ جی اب جو ہے کشمیر اٹوٹ انگ ہے، اور جو اس کو ایک نام نہاد، ایک کہتے ہیں نا ایک سمبولک علامتی قسم کی ایک آٹونومی جو تھی وہ ملی ہوئی تھی ان کے آئین کے تحت، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اور اس بات کو بھی آپ سوچیں 2019 میں ہوئی تھی، اور اب آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں، اور پاکستان جو منیمم کر سکتا تھا، جو کم از کم کر سکتا تھا، وہ یہی تھا کہ سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دے اور تجارت کو روک دے۔ لیکن یہاں پر جو مفاد پرست عناصر ہیں، ان کے ان کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ پاکستان کے جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد کے معاملات ہیں اس کی نفی کرتے ہوئے وہ اس معاملے کو بار بار اٹھاتے ہیں کہ جی اگر جب تک ہم بھارت سے تجارت نہیں کریں گے تو پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک ہم بھارت سے تجارت نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں بھارت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم تجارت نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ پٹری پہ نہیں آتی۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت میں بڑے تجارتی تعلقات تھے، لیکن جنگ ہوئی اس لیے ہوئی کیونکہ ایک مسئلہ تھا جو کہ حل نہیں ہوا تھا،
اور اس مسئلے میں سب کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ جس نے غلط کاری کی، جس نے غلط کام کیا، وہ بھارت ہے، اور ایک مسلم میجورٹی ایریا کو انہوں نے زور زبردستی کر کے سازش کے ذریعے اس پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہاں پر پہلے کشمیریوں کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے ایک علامتی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ علامتی طور پہ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جی آپ کو خود مختار ہیں اور آپ ہماری یونین ٹیریٹری کا حصہ نہیں، لیکن اب تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کو کون سمجھائے، اور وہ یہ جب انہوں نے اعلان کیا تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے غالباً کابینہ سے بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، ہم نے تو نہیں سنا کہ کابینہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہو، کیا پاکستان کے اداروں سے انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی ہو۔ ان کے ایک مطلب ہے کہ وہ خزانہ نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہی خناس ہے اب تک کہ جناب میں نے پاکستان کی معیشت اور ٹریڈ میں کچھ نہ کچھ میں اپنا اثر دکھاؤں، اپنا ڈار کا جو ایک وہ ہے سایہ جو ہے تاریخ وہ پڑتا رہے ہماری معیشت کے اوپر ان کا۔ اور سب کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پچھلے دور حکومت میں انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خزانہ ثابت کیا تھا۔ افراد زر کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ آئی ایم ایف جو تھا ان کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار نہیں تھا، اور پاکستان کو جو جلدی میں آئی ایم ایف کا پروگرام ملا وہ صرف اس وجہ سے ملا کہ وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے خود مداخلت کی تھی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پر کارکردگی 0/0 تھی۔ بہت سارے جو آپ کے مطلب ہے جو فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ایک بلنڈر ہے، ایک غلطی ہے، اور پاکستان کے اصولی موقف کو انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب ایک بڑا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں مضبوط اور ایک معتبر نام ہے جو کہ خارجہ امور کے حوالے سے سب ان کو جانتے ہیں، کہ انہوں نے ایک بڑی طویل سی ٹویٹ کی، خود مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، انہوں نے اس میں اپنی طویل ٹویٹ میں پوری نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی غلط ٹائمنگ تھی اس چیز کی، رانگ ٹائمنگ، ہیسٹ میں یعنی کہ جلدی میں یہ اجلت میں کیا گیا اعلان تھا، اور اس کی وجہ سے جو اپریسڈ یعنی کہ جو کچلے ہوئے کشمیری ہیں ان کو ایک غلط پیغام دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح عبد الباسط صاحب جو کہ ہمارے ہائی کمشنر بھارت میں رہے ہیں اور وہ بھی ایک بڑا معتبر ایک بہت بڑا نام ہے ہمارا، انہوں نے بھی مطلب ہے اسی طرح کی انہوں نے بات کی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا کہ ہاؤ کین ایف ایم ڈار بی سو کیجول اباؤٹ ری اوپننگ ٹریڈ ود انڈیا، no consultation in the cabinet, no inter-ministerial meeting. His remarks were ill-timed as well as ill-advised. All against PML election manifesto. Dar's first diplomatic blunder and so early doesn't bode well. یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جس طرح شور مچنا چاہیے اتنا نہیں مچا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر آپ کو بازگشت نظر آ رہی ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رد عمل نہیں آیا، حیرت ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اور جو ان کی اتحادی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اشارے پہ دیا یا بنا اشارے کے کر دیا، لیکن نون لیگ کے جن لوگوں کے میں نے انٹرویو سنے ٹی وی پر اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے جس طرح سے وہ دفاع کر رہے تھے اسحاق ڈار کے بیان کا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جناب نون لیگ جو ہے وہ اس معاملے پہ بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے اور سمجھتی ہے کہ جب وہ دفاع کرتے تو انہیں یاد نہیں آتا کہ 5 اگست 2019 کو کیا ہوا تھا، انہیں کشمیر بطور پاکستان کی شہرک بھی یاد نہیں آتا، انہیں کشمیریوں کا لہو بھی یاد نہیں آتا، ان پہ ہونے والے مظالم بھی یاد نہیں آتے، انہیں کچھ یاد نہیں آتا جو ان کی بھارت کی مسلمان دشمنی ہے، پاکستان دشمنی ہے، پاکستان میں ریاستی دہشت گردی ہے، انہیں کچھ یاد نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مفادات ہیں تاجروں کے بڑے عزیز ہیں، اور ظاہر ہے صرف تاجروں کے مفاد نہیں، ہمارے وہ سیاستدان ہیں کہ جو تاجر ہیں، اور وہ تاجر ہیں کچھ جو سیاستدان ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو نفع نقصان میں دیکھیں گے، اپنے جیبوں کے حوالے سے سوچیں گے، اپنے کاروبار کے حوالے سے سوچیں گے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ اتحادی حکومت ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ جیسے یہ جو بلاول بھٹو زرداری تو بڑا زور و شور سے کشمیر کے کاز کو ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے، کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب ہم بھول جائیں کشمیر کو، اپنی شہرک کو بھول جائیں اور بھارت کے ساتھ جو ہے تجارت شروع کر دیں اور ان کی جو نئی سرخ لکیر ہے اس کو تسلیم کر لیں، اور یہ تسلیم کر لیں جو بھارت کا دعویٰ ہے کہ جی آزاد کشمیر پر اور گلگت بلتستان پر اس کو تسلیم کر لیں، تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو رد عمل دینا چاہیے۔ ہمیں انصار ہے کہ جناب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا کہتی ہے، دیگر جو ان کے اتحادی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اداروں کی ہے، ان اداروں کی ہے جن کو ہم اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا نگہبان کہتے ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو میرے خیال میں بڑی تشویشناک بات ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں صرف اپیل کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ یقیناً سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا ہے، اور ہم اپنی چھوٹی سی بساط کے ساتھ یہ ویلاگ کر رہے ہیں یا جہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع مل رہا ہے ہم بولیں گے بھی، لیکن اصل ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے کہ وہ اس کچھ ریڈ لائنز بتائیں
کہ پاکستان کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا، کشمیریوں کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا، اور بھارت کے ساتھ تجارت کی جو آپ کی خواہش ہے وہ کشمیریوں کے خون پر کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔